آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے مدارس میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، پھر رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو پھر ہمارے یہ علماء، یہ حفاظ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر کے تراویح کی نماز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ہر جگہ کا ماحول ہے کہ ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں سے رمضان میں کوئی حافظ کو بلایا جاتا ہے۔ وہ حافظ صاحب جب آتے ہیں تو 30 دن کی تراویح وہ بلا ناغہ روزے کے ساتھ روزانہ پڑھاتے ہیں، اور یہ ہر ایک علاقے کا ماحول ہے کہ ان 30 دنوں میں حافظ جی کسی نہ کسی کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ پہلا روزہ کسی کے گھر افطار ہونے کے بعد رات کا کھانا ان کے گھر، دوسرا روزہ کسی کے گھر افطار اور رات کا کھانا ان کے گھر، اس طرح حافظ جی 30 دن الگ الگ گھروں میں مہمان بنا دیے جاتے ہیں۔ ایسی ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں کہ افریقہ کے ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ رمضان شریف کے آتے آتے شعبان کے آخری دنوں میں ہندوستان سے ایک حافظ صاحب افریقہ پہنچے، اور معمول کے مطابق ان کو تراویح کے 30 دن 30 روزے کے ساتھ تراویح سنانی تھی، اور وہاں کے انتظامیہ نے طے کر رکھا تھا کہ حافظ صاحب پہلے دن ان کے مہمان بنیں گے، دوسرے دن ان کے گھر کھانے جائیں گے، تیسرے دن ان کے گھر جائیں گے، چھٹے دن ان کے یہاں جائیں گے، 10ویں دن ان کے یہاں جائیں گے۔ 30 دن کا شیڈول بنا ہوا تھا۔ اتفاق سے 16واں روزہ تھا، حافظ صاحب ایک کے گھر مہمان بن کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میزبان نے دروازہ کھولا اور حافظ صاحب کو ویلکم کیا۔ حافظ صاحب گھر میں پہنچے، اس نے ہال میں بٹھایا، افطار کا وقت ہو چکا تھا، کھانے کا وقت تھا۔ حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ جی آپ یہاں بیٹھیے، ذرا میں میری بیوی کے ساتھ اندر دسترخوان لگاتا ہوں آپ کی ضیافت کے لیے۔ حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حافظ صاحب ہال میں بیٹھے رہ گئے، اور وہ میاں بیوی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجانے لگ گئے۔ اتنے میں کھانے کا وقت ہوا، اور حافظ صاحب کو میزبان نے کہا چلیے حضرت کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حافظ صاحب اور وہ دونوں میاں بیوی تینوں نے مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا لیا۔ اب حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لے آئے، لیکن حافظ صاحب نے محسوس کیا کہ جس دن انہوں نے میری دعوت کی 16ویں روزے کو، 17، 18، 19، 20 روزے کو یہ صاحب میرے پیچھے نماز پڑھنے سے کترانے لگے۔ اللہ جانے ان کے دل میں کیا بات آئی کہ وہ میرے پیچھے تراویح نہیں پڑھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے 21، 22، 25، 29 روزے مکمل ہو گئے۔ حافظ صاحب نے تراویح مکمل کر لی، لوگوں نے آپ کو گلپوشی کر لی، جن جن لوگوں نے آپ کی ضیافت کی تھی انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہدیہ دینا تھا حافظ صاحب کو دے دیا۔ حافظ صاحب انڈیا آ گئے۔ 1 سال بعد پھر حافظ صاحب کو افریقہ سے کال آیا کہ اس سال بھی انشاءاللہ آپ کو تراویح سنانے آنا ہے۔ اب حافظ صاحب پھر اگلے سال تراویح کے لیے جب پہنچے تو وہی شیڈول بنا دیا گیا کہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 8، 10 تک ان کے گھروں میں ایک ایک، اور 10 سے لے کر 20 تک ان کے گھروں میں ایک۔ 16 تاریخ کو جن گھر میں جانا تھا حافظ صاحب کو وہ فکس تھا۔ اب یہ اتفاق سے وہی 16 تاریخ کی ضیافت کرنے والے تھے جو گزشتہ سال تھے۔ حافظ صاحب جب افریقہ پہنچے تو حافظ صاحب نے دیکھا کہ جنہوں نے میری 16 تاریخ کو گزشتہ سال ضیافت کی تھی وہ نظر نہیں آتے، مسجد میں دکھتے نہیں ہیں، اور دکھتے ہیں تو نظریں چرا لیتے ہیں۔ بہرحال 15 روزے گزر گئے۔ 16ویں روزے کو جب حافظ صاحب پہنچے انہوں نے بڑے سخت دل کے ساتھ حافظ صاحب کو دروازہ کھول کر ویلکم کیا، اور بڑی سختی کے ساتھ حافظ صاحب سے کہا کہ بیٹھیے۔
حافظ صاحب بیچارے محسوس کر رہے تھے کہ کچھ ناراض لگ رہا ہے. اب حافظ صاحب بیٹھ گئے. اب بیٹھ جانے کے بعد اس نے پانی کا گلاس بھر کے حافظ صاحب کے سامنے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا. حافظ صاحب نے پی لیا, غصے میں رکھا, حافظ صاحب نے پی لیا. اب میزبان نے کہا, حافظ جی آپ کو اگر پیسے چرانے تھے, ضرورت تھی تو مجھ سے کہہ دیتے. آپ نے یہاں جو ڈالر رکھے تھے گزشتہ سال آپ نے وہ چرا لیے تھے, جس کی وجہ سے میں نے 16 تاریخ کے بعد آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی تھی. اور اگر آپ کو حاجت تھی, آپ پرائے ملک میں آئے تھے, تو ہم سے اکیلے میں بیان کرتے, ہم آپ کی مدد کر دیتے. لیکن وہاں جو ڈالر رکھے تھے آپ کو اس کو چرانا تو نہیں چاہیے تھا. ابھی وہ میزبان حافظ صاحب کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات کر ہی رہے تھے, اتنے میں اندر سے خاتون بھی آ گئی. اب جب خاتون آئی تو حافظ جی رونے لگے تھے, رونے لگے. خاتون نے کہا کہ اب مگرمچھ کے آنسو بہا کے کیا فائدہ, اب حافظ ہو کر کے آپ نے ہماری رقم چرائی. تو حافظ صاحب نے بڑی دل والی بات کی. حافظ صاحب نے کہا کہ میں روتا اس بات پر نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے چور سمجھا یا چور کہا, مجھے رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ گزشتہ 16 تاریخ کو جب میں آپ کی مکان میں آیا اور آپ میاں بیوی دونوں کچن میں ٹیبل کا سامان کھانا تیار کرنے میں لگے تھے, تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ ڈالر ہوا کی وجہ سے اڑ کر بکھر گئے. میں نے وہ تمام ڈالر کو جمع کیا, سوچا کہاں رکھوں, تو قرآن مجید قریب تھا, میں نے قرآن مجید کھول کر اس کے اندر رکھ دیا. میری نیت تھی کہ میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن کھانے کی گڑبڑ میں نے آپ کو بتایا نہیں. تو مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ کے گھر سال بھر وہ قرآن مجید نہیں کھلا. اگر سال بھر آپ کا قرآن مجید کھل گیا ہوتا ایک بار بھی, تو آپ جو مجھ پر بہتان تراش رہے تھے, آپ جو مجھ پر الزام لگا رہے تھے, یہ الزام لگانے سے آپ محفوظ ہو جاتے. اور رونا اس بات کا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزشتہ سال اور یہ رمضان کا مہینہ, یہ پورے سال میں آپ نے قرآن مجید کی گھر میں تلاوت ہی نہیں کی. مجھے رونا اس بات پر آ رہا, اس بات پر نہیں روتا ہوں کہ مجھے تم چور کہتے ہو. رونا اس بات کا ہے کہ تمہارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی, سال بھر نہیں ہوئی. اور یہ حقیقت ہے, ہمارے گھروں میں قرآن مجید کب کھلتا ہے؟ جب گھر میں کوئی مر جائے تو قرآن مجید کھلتا ہے, نیا گھر لیا تو قرآن کی تلاوت, نیا کاروبار شروع کیا تو قرآن مجید کی تلاوت. اس کے علاوہ کچھ ہی گھر ایسے ہوں گے جہاں قرآن کی تلاوت باقاعدہ روزانہ کی جاتی ہے, لیکن ہم باقاعدہ اس کی تلاوت سے بڑے دور ہیں.